کہ جن کے تحفظ کے لیے تم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، ارے وہ دجال کذاب تمہارے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں مسلمانوں کے متعلق؟ کہ جن کو تحفظ فراہم کرنے میں، جن کی تائیدیں لینے کے لیے، جن کی محبت اور عشق میں تم پگھلے جا رہے ہو، مسلمانوں ذرا سنو، وہ تمہارے متعلق کیا عقیدہ اور کیا خیال رکھتے ہیں، وہ تمہیں کیا سمجھتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں صرف آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، مرزا غلام احمد قادیانی یا چشمے گل اس کی بات کر رہا ہوں، اشتہار مرزا غلام احمد قادیانی اور مندرجہ تبلیغ رسالت جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 27 پہ زمان درازی کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور تیری جماعت میں داخل نہیں ہوگا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ کوئی غیرت کے ناخن لینے چاہیے۔ جو تمہیں جہنمی کہتا ہے، جو تمہیں کافر کہتا ہے، تم اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو؟ آگے سنیے، میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں، اینا کمالات اسلام صفحہ 547 پہ کہتا ہے کہ میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، یعنی ہر مسلمان، مگر رنڈیوں یعنی بدکار عورتوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہتا ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ میری کتاب اور میری رسالت اور میری نبوت کی تائید کرتا ہے، وہ اس کو مانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، یعنی وہ بلد الحرام ہے، وہ رنڈیوں کی اولاد، کلویوں کی اولاد کہتے ہیں۔ کوئی حیا ہونی چاہیے کہ جو تمہیں کلویوں کی اولاد کہے، جو تمہیں رنڈیوں کی اولاد کہے، تم ان کی تائید میں تم کیا کچھ کیے جا رہے ہو؟ مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں، نجمل، ارے میرے نوجوان عزیزوں، یہ بات میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ کمزوری ہماری ہے۔ اس اہم مسئلہ پر ہم نے جتنی گفتگو تمہیں نہیں کی، تمہارے ساتھ نہیں کی، اور ہم نے تمہاری تربیت میں کوتاہی کی۔ آج وقت وہ آ پہنچا کہ ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ، ان میں سے جو ٹکڑے ہو رہے ہیں، جو وظیفہ ہو رہے ہیں، ہماری ہی جماعت میں سے نکل کر وہ بڑی بڑی پتوں والے ملاؤں کے ساتھ مل کر وہ بھی اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے بھی سائن کر دیے۔ لہذا سنو کہ تمہارے متعلق ان کا غلیظ عقیدہ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے، جو اس کی رسالت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو تو وہ کہتا ہے جنگلی سور ہے، جنگلی سور۔ وہ کتا کہتا ہے کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں، اور وہ زبان دراز بدماش وہ کتا کہتا ہے کیا لکھتا ہے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں، کتیوں سے بدتر۔ یہ مرزا غلام احمد، یہ قادیانیوں، ان کے خیالات تمہارے ہمارے مسلمانوں کے متعلق ان کے خیالات یہ ہیں۔ کہتا ہے مسلمان نہیں، کہتا ہے جہنمی ہے، کہتا ہے جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی کافر ہیں اگر میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا۔ خبیث عقیدہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا
سے بھی بدتر ہیں. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رشتہ کرنا، ان کے جنازے میں شامل ہونا یہ حرام ہے. وہ کہتا ہے کہ غیر مرزائی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ان کے متعلق دعا نہ کرو. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، محلے داری ہے، اس کے پاس افسوس کے لیے آدمی چلا جاتا ہے اور وہاں دعا کی جاتی ہے. یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے دعا کرنی بھی اور لینی بھی. یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ دعا بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ کا فیصلہ ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. رب العالمین نے فرمایا دعا اس وقت فائدہ دیتی ہے جب کرنے والا مسلمان ہو اور جس کے لیے کی جائے وہ بھی مسلمان ہو. کرنے والا بھی مسلمان، جس کے لیے کی جائے وہ بھی مسلمان، ان کے لیے دعا جائز ہے. تو یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. پوچھا کہ دعا، اس نے کہا کہ غیر آمدیوں کا کفر واضح طور پر ثابت ہے اور کفار کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں. وہ کہتا ہے زبان دراز بدمعاش کہتا ہے کہ غیر آمدی کو لڑکی نہ دو. ہاں اگر ضرورت بن جائے تو اس سے لڑکی لے لو، مسلمانوں سے لڑکی لے لو رشتہ، لیکن ان کو رشتہ نہ دو، لڑکی ان کو نہ دو وغیرہ وغیرہ. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے تمہیں سنانا ضروری سمجھی ہیں. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. چلو احادیث اور قرآن کی جو بحثیں ہیں وہ تو علماء بیان کریں، وہ تو علماء اس پر تحقیق کریں. علماء جو ہیں وہ اس پر بحث و مباحثہ کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن تمہارے تک آسان لفظوں میں یہ بات پہنچا دی ہے. ارے قادیانی جتنے غریب ہیں، وہ اتنے بدمعاش ہیں کہ وہ تمہارے متعلق وہ کیا خیال رکھتے ہیں اور ان کا کیا عقیدہ ہے. مسلمانوں، آج ہماری ماہیا بیٹیاں، عفت مآب بہنیں، قابل صد احترام مائیں، ہماری صالح بیویاں، ہماری تہجد گزار نانیاں اور دادیاں قادیانی کی آوارہ زبان کی کس طرح وہ نشانہ بنی ہیں. امام کعبہ ہوں، امام مدینہ ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، حفاظ کرام ہوں، انہوں نے کس طرح واضح طور پر شہداء کرام کو، مجاہدین اسلام کو، سب کے سب کو انہوں نے کافر کہہ دیا ہے. تم انہی کے ساتھ بیٹھتے ہو، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، انہی کے پاس چلنا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اور اگر تمہیں موقع مل جائے تو انہی کو تم نے تحفظ فراہم کرنا ہے. اپنے عقیدوں کو بچاؤ. میں ان الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. پائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. قلب میں سوز نہیں، علامہ نے کہا ہے قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. بجھی عشق کی آگ اندھیر رہے، مسلمان نہیں رات کٹے رہے. اللہ تبارک و تعالی میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.